إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الغرض کے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. سمندر کے قطروں سے بڑھ کے، ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہے جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے. یوں تو کائنات کے مالک کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار، محبت اور شفقت ہے، لیکن جو اللہ کے خاص مومن بندے، اللہ کے دین میں محنت کرنے والے، کوشش اور کاوش بہت زیادہ کرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، مالک کائنات نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں پا گئے. تو میرے بھائیوں، پھر آگے صفات بتائیں مالک کائنات نے نا. سب سے پہلی صفت یہ بتائی کہ ان کی نماز بڑی خشوع و خضوع والی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ تحمل سے، بردباری سے،
بڑا عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بہت زیادہ وہ سرور محسوس کرتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان کے ڈرنے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جب نماز میں اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نماز کے اندر بہت زیادہ خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ پیدا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا اور محبت کرتا ہے۔ ڈرنا اور محبت کرنا، اس کے جب بندہ انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے پھر وہ کوئی پلاننگ اور کوشش بھی کرتا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا یہ کام ہے، نماز کے اندر اس قدر اپنے آپ کو حاضر رکھنا، یہاں تک کہ اگر کسی کو یہ انعام مل جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے اس مالک کائنات کے انعام کی کہ بندہ یوں محسوس کرے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب میرے سامنے ہے۔ اس انداز میں وہ سجدہ، رکوع اور دیگر معاملات کو اس انداز میں وہ اختیار کرے۔ جب یہ معاملہ اختیار کرتا ہے تو میرے بھائیوں، پھر اس بندے کا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اسلام اور ہے، مسجد کے باہر اسلام اور ہے۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ کاروبار کے اندر اسلام اور طرز کا رکھتا ہے اور جب مجلس میں اور مسجد میں آتا ہے تو اس کا اسلام اور ہوتا ہے۔ پھر رشتہ داریوں کو جوڑنے اور توڑنے میں اسلام کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وعظ و نصیحت کرنے والا مبلغ جو ہے اس کی نصیحت کوئی اور ہو، اس کی وعظ کوئی اور ہو، اس کی تبلیغ کوئی اور ہو، اس کی نصیحت کوئی اور ہو، اس کا جمعہ خطبہ کچھ اور ہو، اس کی جناب وہ اشتہاروں والی تقریر کچھ اور ہو، لیکن نجی زندگی میں اس کی زندگی کچھ اور ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ ایسے تو نصیب نہیں ہوتی نا کہ بندہ دکان پہ بیٹھا 2 نمبر چیزیں بیچتا رہے، رشتہ داریاں توڑتا رہے، جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، جی ملاوٹ سے پرہیز نہ کرے، اور وہ نمازوں کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بلاوے کے اوپر توجہ نہ دھرے اور یہ انعام مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو برائی سے، بے حیائی سے اور جناب اللہ کی اطاعت و فرما برداری سکھاتی ہے۔ نماز کے بعد وہ سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو کے مسجد سے نکلتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، جب اس کا عقیدہ و منہج یہ ہوتا ہے، جب وہ رب کو اس انداز میں پہچانتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے روزہ ہے نا، اب روزہ رکھ لیا ہے، روزہ رکھ کے بندے جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، دکان اسی انداز میں چلاتے ہیں، کاروبار کا انداز وہی رہتا ہے، لیکن روزے دار ہے، گالیاں نکالتا ہے، وہ کچہریوں میں مجلسوں میں جا کے جھوٹ بول لیتا ہے روزے دار، لیکن پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی شاور کا اس کے ہونٹوں کو ٹچ کرتا ہے، ہاں جی، بلکہ گلے کے بالکل قریب حلق میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پیتا بھائی؟ پیاس تو لگی ہے، حلق کے قریب چلا گیا ہے، کسی نے پانی کوئی
پمائش کر کے بھیجا ہے کہ اتنا گیا تھا اتنا ہی واپس آ گیا ہے؟ جتنا چلا گیا پھر اتنا واپس بھیجا کس نے؟ سوچ کیا روزہ ہے یار، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اجر نہیں ملے گا، یہی مسئلہ ہے نا۔ جب روزے سے کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، روزے کو یہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ روزہ رکھ کے جو امور سر انجام دینے ہیں وہ میرے اجر کو کھڑا کریں گے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم رب سے ملاقات کرتا ہے، بندے کی معراج ہے نا، مومن کی معراج ہے نماز، ملاقات ہے رب کے ساتھ بندے کی۔ کچھ تو بد نصیب ملاقات ہی نہیں کرتے نا، کیا اللہ کی قسم کہنے ہیں ان کے نصیبوں کے۔ یہ دنیا تھوڑی سی نا، کیا ہے یہ دنیا؟ اگر یہ ایک آنکھ ساری دنیا بیچ دے نا، ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ جناب جانور یہ فصلیں ساری دنیا کا ذرہ ذرہ بیچ دے، تو کیا ایک آنکھ جو رب نے بنائی ہے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ یہ زبان جو رب نے دی ہے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ لیکن کس قدر نصیب کی بات ہے، کس قدر کم عقلی اور کم فہمی ہے کہ وہ دنیا کے لیے سارا دن بھاگتا ہے، رب سے ملاقات نہیں کرتا۔ آتا ہی نہیں رب کے پاس، آ کے اپنے معاملات رب کے پاس رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے رب کی ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کم علم ہے، اس کو یہ نہیں پتا رب کیا ہے، رب کی پہچان کیا ہے، رب کس کو کہتے ہیں، رب کی قوت اور طاقت کا اس کو اندازہ نہیں ہے، رب کی شفقت و محبت کا اور رحمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ جا کے دھکے کھاتا ہے، ادھر ادھر جا کے جی لوگوں کے سامنے روتا ہے، وہ میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرا یہ مسئلہ ہے نا ایسے۔ اللہ کی قسم کاش رب کے سامنے روئے، اللہ دنیا بدل کے رکھ دے، سارے فیصلوں کو بدل دے، یہ سارے قبضے دلوں کے اوپر، سوچوں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، آنکھوں کے جھپکنے، کانوں کے سننے کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ رب کا۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جب چاہے یوں کر کے روک دیتا ہے۔ جب یہ انداز ہو جائے، چلو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انداز تو ہونا چاہیے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ روزہ اس لیے نہیں توڑتا تو کدھر رب دیکھ رہا ہے، روزہ نہیں توڑتا، پانی نہیں پیتا، جب کم تولتا ہے تو رب نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ، جب جھوٹ بولتا ہے تو رب نہیں دیکھتا، جب بھائی کو مسلمان کو جس کی قدر جو ہے وہ جس کی قدر خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حرمت بتائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب اس کو مارتا ہے، اس کا حق چھینتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اس کو مجلس میں بے عزت کرتا ہے، اس وقت تجھے رب کا خیال نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ لکھنے والے لکھ نہیں رہے ہوتے، بڑا اپنے آپ کو اس وقت سمجھتا ہے جعفر، بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، بڑا جناب اختیارات والا، یہ ہے نا، بندہ اپنے آپ کو بڑا قوت والا سمجھتا ہے، بڑے اختیارات والا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے طاقت ساری میرے پاس ہے، پیٹ کے رکھ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، شام تک مزہ چکھا دوں گا، اس کی گردن اڑا دو، اس کو دنیا سے مٹا دو، یہی ہو رہا ہے سارا۔ جس کو رب طاقت دیتا ہے وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو بڑا طاقت والا سمجھتا ہے، رب کو نہیں سمجھتا کہ رب بھی ہے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے نا تو پھر آ کے جو نماز پڑھتا ہے نا تو فوری پھر وہ وضو تسلی سے نہیں کرتا۔ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اذان کہاں سے ہوتا ہے؟ دل اٹکا ہے مسجد کے اندر، عرش کا سایہ ہے اس شخص کو جس کا دل اٹک گیا مسجد کے ساتھ، نماز، ملاقات، رب کے پاس جاؤں گا،
ساری جا کے باتیں رکھ دوں گا رب کے سامنے، سب کچھ کہہ دوں گا اپنے رب سے، دوستی بنا لے رب کے ساتھ، پیار پالے رب کے ساتھ، اپنا بنا لے رب کو، رب کا ہو جائے، تب یہ سوچے گا کب مسجد، کب اذان، دل اٹکا ہے۔ مالک کائنات نے اس کو انعام یہ دیا ہے کہ اللہ اس کو جب قیامت والے دن کہیں پہ سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، لوگ جناب ٹخنوں تک، کمر تک، کندھوں تک پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس وقت انبیاء کو جسارت نہیں ہوگی یہ کہہ دے کہ حساب شروع کر دو، یہ الفاظ نہیں کہہ سکیں گے۔ متکبروں، طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں، عہدوں پہ مر جانے والوں، دولتوں کے پیچھے بھاگ جانے والوں، اللہ کی قسم اس وقت انبیاء کو یہ طاقت نہیں ہوگی، صرف یہ کہہ دیں اللہ جی حساب شروع کر دیں۔ کون کہے گا؟ سارے کہیں گے نہیں دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کیسے؟ وہ بھی سجدے میں جا کے یوں عاجزی ہوگی، یوں گر جائیں گے رب کے سامنے، گڑ گڑائیں گے رب کے سامنے، روئیں گے اللہ جی حساب شروع کر۔ آج تو کوئی حساب و کتاب کا خیال ہی نہیں کرتا نا، وہ کیڑا صاحب ہے یار، آجا بیٹھ کے کاروبار کا حساب کر لیں یار، کٹھا کاروبار کیا ہے یار، سگے بھائی نے چلو آؤ نا بیٹھے کچھ لکھ پڑھ کر لیں، کچھ حساب کر لیں، چلے چلے کیڑا صاحب اتنے بھی کرتے ہیں حساب کرنے والے، یعنی کہ تکبر اتنا ہے اس کو، وہ سمجھتا میں نے کون روک سکتا ہے، میں نے کون پڑھ سکتا ہے، میرا کوئی کی کر سکتا ہے، میرے پاس طاقت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھے گا؟ جب اس کے ذہن میں یہ ہے میرے پاس قوت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں بڑی شے ہوں، میں بڑی چیز ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے وہ نماز پڑھے گا آ کے؟ جاؤ آپ دیکھ لو جتنے لوگ ہیں سب یہی کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی یہ دودھ چلا گیا نا چھاڑا مارنا جاؤ، نماز پڑھتا نہیں، تکبر کرتا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، وہ چھڑا کے مار لے گا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک حد فاصل ہے، ایک درمیان کے اندر ایک حد رکھی ہے، تو نماز پڑھتا نہیں، رب کے بلاوے پہ آتا نہیں، وہ غفور الرحیم رب اس کے بلاوے پہ آتا نہیں، جس نے پیدا کیا، عقل دی، شکل دی، بولنے چلنے کی قوت عطا فرمائی، جس سے کاروبار، فیکٹریاں، بینک بیلنس بناتا ہے، وہ طاقت، سمجھ، عقل، فہم رب نے دی، وہ رب کہتا ہے آنا ملاقات کرا کے نہیں جاتا۔ تو کچھ آتے ہی آتے ہیں، تو آتے اس طرح کے جیسے آئے تھے جیسے نہ آئے، وضو جلدی جلدی، فوری فوری، آقا علیہ السلام میں کہ اچھی طرح مسل کے رگڑ کے وضو کرو تاکہ اعضاء خشک نہ رہے، جو اچھی طرح مسل کے پوری توجہ سے وضو کرے گا، مالک کائنات اس کے ناخنوں کے نیچے، آنکھوں کی پلکوں کے نیچے، کانوں کے، منہ کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، الغرض کے سر کا مسا سر، سارا اللہ تعالیٰ اس کو انعام وضو کی بنیاد پر، اللہ کی قسم کاش میرے بھائیوں ہم دعوتی بن جائیں، لوگوں کو یہ احساس دلا دیں، اپنے محلے میں، گھر میں، دکان پر، مارکیٹ میں، گراؤنڈ میں جا کے اس فکر کے ساتھ، جو فکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے رکھتے تھے، اس فکر کے ساتھ میں بہترین امت بننے کی خواہش میں، میں افضل و اعلیٰ اللہ کا پیارا بندہ بننے کی خواہش میں، اللہ کا محبوب بندہ بننے کی خواہش میں چلا جاؤں، لوگوں کے پاس جاؤں، چھوڑوں میرا افسر، میں کتنا بڑا افسر ہوں، میرے سٹار لگے ہوئے ہیں، میں بڑا ہوں، ہاں جی میرے پاس مال و دولت ہے، میری گاڑی بہت بڑی ہے، ہاں جی میرے بیٹے فلاں فلاں، سارا کچھ چھوڑ کے رب سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے تو بلاوا ہے اللہ اکبر،
جو سب سے بڑا ہے نا اس نے بلایا ہے. اتنے تو نیب والے گڈی بھیج کے بلا لیتے ہیں نا. ڈی پی او اپنا میسج کر کے بلا لیتا ہے نا. ڈی سی او اپنا میسج کر کے بلا لیتا ہے نا. جج صاحب کے سامنے تو بندے کی ضرورت نہیں ہوتی نا کہ ادھر سے بلاوا آ جائے پھر جائے نا. بٹن ٹھیک کرتا ہے. کوئی بٹن تھا نہیں کھلا رہ گیا. موبائل کو دیکھتا ہے سائلنٹ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے جی. تو ہر بندہ کہتا ہے بھائی دیکھیے موبائل تیرا سائلنٹ ہونا چاہیے بلکہ باہر پکڑا دو موبائل. اگر ادھر کہیں کہ یار سب سے بڑے کے پاس جانا ہے مالک کائنات عرش و سما کے مالک کے پاس جانا ہے ذرا موبائل اتنے رکھ دو. ادھر بندے مسجد ہی نہیں ہوں گے. یہ کوئی طریقہ ہے جی؟ موبائل نکلوا لیا ہے جی. یہ کوئی طریقہ ہے جناب؟ بڑے سخت نے. لیکن موبائل کیا کرتا ہے؟ موبائل اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہوتی ہے نا موبائل اس کے اندر حائل ہو جاتا ہے جب اس کو سائلنٹ وائبریشن کے ساتھ لگتی ہے. نماز میں آیا ہے کھڑا ہے تکبیر ہو گئی ہے وہ ابھی مفرد ٹھیک کر رہا ہے. پھر جناب تکبیر اولا ہو گئی اللہ اکبر ہو گیا وہ ابھی کھڑا ہے کبھی اس صف میں دیکھے گا وہ اس صف میں دیکھے گا. یوں کھڑا کھڑا تکبیر اولا خراب کر لی. آدھی نماز پڑھی گئی وہ کھڑا ہے ابھی شلوار کو ٹھیک کرے گا وہ اپنی قمیض کو ٹھیک کرے گا بالوں کو سیٹ ویٹ کر کے ٹوپی کو سیٹ کر کے پھر اللہ اکبر رل جمع کا نام. کیسے ملے گا؟ اب مل گیا ہے. جب مل گیا ہے تو میرے بھائیوں بے توجہ غیر حاضر جو باہر شکر ادا کرتا ہے نا وہ مسجد میں آ کے بھی وہ اس کو وہ سارا شکر یاد آتا ہے. میں اللہ کے شکر کی بنیاد پر دکان کا شٹر ڈاؤن اللہ کے شکر کی بنیاد پر جناب وہ حلال و حرام کی تمیز اللہ کی شکر کی بنیاد پر آجی اذان کا وقت ہو گیا بھاگو عرش کا سایہ لے لو چلو نکلو دوڑو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو جاؤ ملاقات کرنی ہے. بڑی پیاری خوشبو لگا کے مسواک کر کے آقا علیہ السلام ہر نماز کے اندر مسواک کرتے تاکہ نا یہ منہ کی سمیل صحیح ہو جاتی. سارے بھائی ماشاء اللہ اتنے باہر کے ملک میں سگریٹاں پی پی کے سمیل مرتی ہے. وہ کہو چھوڑ دو یار اس میں نشہ ہے یار یہ بدبودار ہے نشے والی علامتیں ساری پائی جاتی ہیں. مک جائے گل یہ چھڑ دیں سگریٹ سے. نمازی بھی ہے سگریٹ پیتا بیڑا رکھتا نمازی ہے. پیاز کھا کے مسجد نہیں آنا سگریٹ پی کے آ جاؤ. دو دو چار چار بندے کھڑے ہوتے ہیں سائڈوں پہ پتہ چلتا ہے یہ کھڑا ہے بھائی. سگریٹ کی سمیل آ رہی ہوتی ہے بستر سے آتی ہے لحاظ سے آتی ہے ہاتھوں سے آتی ہے یار مسجد میں نہیں آتی. رب کے سامنے جانا ہے تیاری کر کیا سگریٹ ہے اور لوگ جانے دے دیتے ہیں اللہ کے دین پر اللہ کی رضا کے لیے. تو سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا یار. مسجد میں آیا آ کے نماز پڑھے گا کیا دل کو تسلی ہوگی. اس لیے جب نماز سے فارغ ہو کے جاتا ہے تو جی سمجھو جنہیں آیا سی انہیں واپس جا کے پھر دکان کھول. اگر ہم سارے کچھ تھوڑی سی توجہ کریں تو ملاوٹ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ نے باقاعدہ ادارے بنا دیے ہیں ملاوٹ روکو نہیں رکے گی. اس لیے کہ ملاوٹ کے طریقے بڑے جدید ہو گئے. اس وقت رکے گی جب اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہوگا مزہ محسوس کرے گا جب اس کو جنت کے اس کے وضو کے ساتھ 8 دروازے کھل جائیں جنت کے. اس کے لیے کیسا خوش نصیب ہے اللہ کی قسم. اس کو 5 دفعہ اس کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے. ہے اس کے نصیب جیسا کسی کا نصیب نہیں آتا.
وضو کر کے آیا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، یقین کرو آ کے مسجد میں کھڑا ہوگا نا، جب کہے گا نا الحمدللہ رب العالمین، اس کو ساری پچھلی سٹوری یاد آ جائے گی۔ میں نے رب کا فلاں شکر ادا کرنا ہے، کمی رہ گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ربا تیرا شکر ہے بازار سارا بھریا پیا ہے، کوئی نہیں آیا تے تو مینوں لے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، نہ دیتا تو کیا کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آنکھیں نہ دیتا تو کیا کر لیتا تیرا۔ اللہ اگر یہ بولنے والی زبان نہ دیتا تو میں ربا تیرا کی کر لیتا۔ لوگ ٹانگوں سے محروم ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو نے مجھے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ کاش اللہ کی قسم یہ سوچتا چلا جائے اور پھر اس کا دل پرسجتا چلا جائے، خشوع و خضوع اس کے اندر آتا چلا جائے، اس کی سسکیاں مسجد کے اندر بکھر جائیں اس انداز میں جیسے ماں سے چمٹ کے روتا ہے بندہ، ماں میں بڑا تھک گیا ہوں اس دنیا کے پیچھے بھج کے، اماں تھک گیا، مینوں نہ نوکری تے نہ پیسے تے دنیا چنگی نہیں لگتی، اماں دس میں کتنے جاواں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب، اللہ کی قسم یوں کبھی اس سے لپٹ کے دیکھا، مزہ آ جائے۔ یہ بے سکون دل، یہ منتشر ذہن، یہ جناب وہ بلڈ پریشر والی سوچ، یہ سوچ سوچ کے شوگر جیسی بیماریاں، یہ کیوں ہے؟ بندہ نا رب کے سامنے یہ سرور محسوس نہیں کر رہا۔ میں اپنے دل کی آواز کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، میں مقرر نہیں ہوں، تقریر نہیں آتی مجھے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا کوئی جناب کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں لست علیہم بمسیطر، یہ میسج پہنچانا ہے، اس کے لیے درس نظامی ضروری نہیں ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، نیکی والے کام کرنے ہیں، انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، پتہ ہے عمل میں فقدان ہے، اللہ کے لیے آؤ، باہر عمل کریں گے نا، جھوٹ نہیں بولیں گے، کم نہیں تولیں گے، رشتہ داریاں نہیں توڑیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی پوری کوشش کریں گے، نہیں ایسے بھی رب نے روکیا ہے، ایسے بھی رب نے روکیا، یہ بھی رب نے روکا ہے۔ جب اس طرح آئے گا، آ کے نماز پڑھے گا نا، پھر کہے گا نا الحمدللہ رب العالمین، سکون آ جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، جیسے برف لگ گئی ہے، بندہ ایسے ٹھنڈا ہو گیا ہے جناب، اس کا جسم راحت محسوس کر رہا ہے کہ ایسے جیسے مچھلی کو پانی مل گیا ہے۔ یہ خشوع و خضوع ہے، رو رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کچھ دکھ ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کی پہچان یہ رہ گئی۔ مجھے اسلام کا تعارف اتنا کہتا ہے کہ مولوی جی کچھ دکھ ہے، خیر ہے کون ہے نا میرے بھائی، ہاں جی خیر تلاش کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلاش کرتے تھے، میں اس کا امتی ہوں، میں بھی تلاش کر رہا ہوں۔ اماں جی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، رات کو اٹھے، میں نے کہا رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر ویٹ کیا، انتظار کیا، نہیں آئے، پھر بستر پر ہاتھ پھیرا، دے رہا ہے شاید آگے وہ نہیں ہے، پھر فکر لاحق ہوئی، پھر ہاتھ پھیرا نہیں ہے، پھر ہاتھ پھیرا نہیں ہے، اٹھ کے نکلی باہر، دیکھا بھی کہاں چلے گئے، وہ لمبی چوڑی کوٹھی تھوڑی سی کی جدھر ڈیزائن باہر بن کے وہاں سے چھوٹا سا بجرا، کتنا آج تو بیٹے انگلینڈ یونان، وہ آدھے ترکی کے جناب سفر میں مر گئے، آدھے کنٹینروں میں مر گئے، آدھے سمندروں میں مر گئے، جو اولاد دعائیں کر کر کے لی تھی غلبہ اسلام میں، ان سے کام لینا تھا، تیرا بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، ان بھیجتا یونان، چل کنٹینر سے بند ہو کے پیسے کما کے لیا۔ وہ جناب ایک گھر بنا ہے، بڑا سارا گھر،
ماشاءاللہ بڑے موٹے موٹے پلر اس کے لنٹر جو ہے نا وہ کیا RCC کا وہ بجری ساری وہ ڈال کے گھر بنایا، سکون ہے؟ وہ حجرہ ہے۔ اماں یہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو سجدہ کرتے میرے تھوڑے سے یوں قدموں کے ساتھ تھوڑا سا اشارہ ہوتا، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آقا علیہ السلام سجدہ کرتے، میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی، پھر سجدہ کرتے، پھر ٹانگیں کچھی کر لیتی۔ اس حجرے کے اندر دیکھا ایک نکر کے اندر کونے میں کچھ نا چولا سا پڑا کہ کچھ ہے، تھوڑی دیر ویٹ کیا کہ ہاں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھے نہیں ہیں، ویٹ کیا تھوڑی دیر، انتظار کیا نہیں اٹھے، پھر انتظار نہیں، میں بھی ساتھ ہی جھک گئی، جھک کے دیکھا تو آقا علیہ السلام کا سینہ یوں پک رہا تھا جیسے ہنڈیا پکتی ہے، رو رہے تھے۔ کس کے لیے؟ یہ امت ساری رونا کس کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب امتی، یا اللہ میری امت کا کچھ کرتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے کہتا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ خوشخبری دے دو، امت کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، ہم اپنی رحمت سے تیری امت کا درود بہت اچھا کر دیں گے، لیکن اتنا پریشان تو نہ ہونا، مجھے ہے کوئی پریشانی؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان سے ملاقات کرنی ہے، کوئی ہے اشتیاق؟ دل چاہتا ہے؟ اور دکانوں پہ بیٹھ کے مارکیٹوں میں دل لگانے والوں، اللہ کے لیے سوچو، بیٹوں پہ خوش، مال پہ خوش، نوکری پہ خوش، تنخواہ پہ خوش، گاڑی بنگلہ گھر سب پہ خوش ہے، نہیں سوچتا تو اس بات پہ نہیں سوچتا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جاؤں گا، وہ رو رو کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میرے پاس کچھ ہے کہ میں ان کا سامنا کر لوں؟ یہ تھی نماز، اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی تھی نماز، اس طرح رونا تھا رب کے سامنے۔ یہ سارے جتنے دنیا کے مسئلے ہیں، بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، ادب نہیں کرتے، بے ادبی ہو گئی ہے، اور جناب کورونا کا بڑا ڈر ہے مجھے، ہاں جی میں جناب اپنی غربت کی وجہ سے بڑا خوف زدہ ہوں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ اللہ کی قسم رب کے سامنے سجدے میں جا کے جب اللہ سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہے گا نا اللہ تو سب سے عظیم ہے، کہنے کو جانا کہہ کے تو دیکھو، اللہ تیرے تو علاوہ کہنے کو جاؤ، میرا کوئی بھی نہیں ہے گا، دس نا یہ دکھ بھری داستان کس کو سناؤ؟ نہ بیٹے سنتے ہیں، نہ گورنمنٹ خیال کرتی ہے، نہ جب میں کسی کے پاس جا سکتا ہوں، میرے تو سارا کچھ تو ہے نا ربا۔ یہ نماز کبھی پڑھ کے تو دیکھ، بھاگتا ہے میں پریشان پڑا جی، میں پریشان پڑا، یہ پتہ کیسے بنتی ہے؟ یہ اس وقت بنتی ہے جب فارغ بیٹھا نا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ کھیتی نرم ہو جاتی ہے، یہ کھیتی ہے نا دل، اس سے نرم ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ بس بھائی ٹائم ہو گیا ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ نے خشوع خضوع والا جو اللہ سے ڈر کے اکیلے میں رو پڑا، اللہ نے اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ رکھا ہے، اس کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکے گی، پھینکنا تو درکنار، جانا تو درکنار، ٹچ بھی نہیں کر سکے گی جہنم کی آگ۔ جو رب سے ڈر کے رو پڑا، تنہائی میں کھڑا، اللہ تو امت میرے ہو، میں تیرا بندہ،
اے ساری غلطیاں نے، تو 70 ماواں نال زیادہ پیار کرنا ربا، بس کر دے معاف، میری جھولی بھر دے، تو خالی نہیں موڑتا کسی کو، یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ، اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، جو رب کے ڈر سے 1 قطرہ رویا ہے، آنسو گر گیا اس کا، رب سے ڈر گیا ہے، وہ دنیا سے بے گانا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، وہ جناب رب کے سامنے یوں رویا ہے کہ آنسو گرا اور زمین پر چلا گیا، مالک کائنات نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہہ گیا، اس کو فکر یہ ہے، یہ ظالم درندے عزتوں سے کھیلنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے، یہ اللہ کے دین کے باغی، بس ان سے بھڑ جانا، ٹکرا جانا، اس کی وجہ سے جو میرا جسم کٹے گا، جو ٹکڑے ہوں گے، جو خون بہے گا، اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ بس رب کی رضا میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، مالک کائنات سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے بھائیو، یہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے، حلال و حرام کی تمیز رکھو گے، بڑے چھوٹے کا ادب کرو گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے، ٹھیک ہے نا، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بے تاب ہو جاؤ گے جب اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے، جب بھائیوں کا خیال رکھو گے، مسلمان کا اکرام کرو گے، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ اللہ کی راہ میں صدقہ زیادہ کرو گے، اللہ کی توفیق سے پھر آپ دیکھنا کہ زندگی کے اندر سکون کیسا ہے، یہ دل کیسا مطمئن ہے، یہ مطمئن دل ہے جس کو اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نصیحت کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو گیا، بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، بس کوشش کیا کرو کہ آپ ٹائم پر آ جائیں تاکہ اپنے دل کی آواز آپ بھائیوں تک پہنچ جائے۔ آپ لیٹ آتے ہیں تھوڑا سا، وہ بہت بڑا اجر قربانی والا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، بکرے والی قربانی کا بھی ضائع ہو جاتا ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ نہا کے تیاری کر کے بے تابی کے ساتھ مسجد میں پہل کرو آ کے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،